الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم وکان اللہ غفورا رحیما۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، آج میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومنوں، مردوں یا عورتوں، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرتے رہو اور صاف ستھری سیدھی سادی بات اپنے زبان سے کہا کرو۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سدھار دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ تو معاف کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو آج اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے اس میں دو باتیں ہیں جس کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان دو باتوں پر کے نتیجے میں دو چیزوں کا گویا کہ وعدہ کیا ہے، یعنی اس کا نتیجہ بتایا ہے۔ دو چیزیں جو کرنے کی جو کہی ہے وہ یہ، اللہ سے ڈرتے رہو، وہی جو ہم نے پچھلے درس میں ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں اللہ کو اپنے اوپر نگراں بنا کر زندگی گزارنے والے بن جائیں ہم لوگ، یہ تقویٰ۔ دوسری چیز، اپنی زبان سے جب ہم کوئی الفاظ نکالیں، کوئی بات کریں، تو وہ بات جو ہے ہماری صاف ستھری ہونی چاہیے اور سیدھی سادی ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے گھروں میں عام طور پہ، ایسے پورے معاشرے کی بات ہے، گھروں میں بھی یہ بات ہوتی ہے، کیا صاف ستھری بات نہیں ہوتی ہے، یا تو کچھ بات چھپا دیتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، یا جتنی ہے اس کو بڑا چڑھا کے بولتے ہیں، یا اس میں کچھ کمی بیشی کرتے ہیں، کم کرتے ہیں اس کو۔ وجہ یہ ہوتی ہے وہ دل کی جو ہے بھڑاس نکالنا مقصد ہوتا ہے۔ معاف کیجئے گا، کبھی ساس جو ہے بہو کے خلاف بیٹے سے کبھی جب بات کرتی ہے تو اس کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ جتنی بات ہے اس سے ذرا اور بڑا چڑھا کے کہہ دیا۔ یہی بات بہو کی طرف سے ساس کے بارے میں شوہر کو، نند کی بات اپنی بھاوج اور بھابھی کے بارے میں اپنی والدہ سے، یہ ایسے اور کئی سارے مسائل ہوتے ہیں۔ عام طور پر خواتین میں، معاف کیجئے گا، اس چیزوں کو ذرا زیادہ گویا کہ اہمیت حاصل ہوتی ہے، اس لیے وہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ صاف ستھری بات ہونی چاہیے، جتنی کہی اتنی، اور جیسی کہی ویسی، کوئی بڑا چڑھا کر بات نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس میں ہیر پھیر نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھی تان تشنی کی بات کرتے ہیں، لعنت ملامت کرتے ہیں، تو بولے یعنی یہ دونوں کی طرف سے ہوتا ہے، ساس کی طرف سے بھی، بہو کی طرف سے بھی، بھابھی کی طرف سے بھی، ننند کی طرف سے بھی، دیورانی بھی، جٹانی بھی، سب۔ لیکن بہرحال یہ جو کیا کہتے ہیں الفاظ ہے، یعنی زبان کا جو استعمال ہے، اس کا جو ہے استعمال پراپر یوز نہیں ہو رہا ہے گھروں میں، اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔ وہی بات اللہ نے قرآن میں فرمائی ہے، سیدھی سادی صاف ستھری بات کہا کرو نہ۔ اچھا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیا کہ جو کوئی بندہ یا بندی اللہ پر اور آخرت کے دن قیامت پر ایمان رکھتا ہے یا رکھتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ جب اپنی زبان سے کوئی بات کہے تو وہ خیر اور بھلائی کی بات کہے، یعنی ایسی بات ہو کہ جس سے خیر وجود میں آنا چاہیے، جس سے کوئی بھلائی وجود میں آنی چاہیے، نہ یہ کہ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ دونوں کے اندر نا اتفاقی پیدا ہو گئی، اختلاف پیدا ہو گیا، جھگڑا پیدا ہو گیا، تکرار پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پھیل گئی۔ ایسی بات نہیں کہے، خیر اور بھلائی کی بات کو۔ اگر خیر اور بھلائی کی بات اگر نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لیصمت، کیا کرو؟ خاموش رہو۔ پھر اگر بھلائی کی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہو۔
تو گھروں میں جہاں پر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ زبان کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا ہے. کسی کی حد سے زیادہ تعریف کر لی، کسی کو کی انسلٹ کر دی، اس کو ذلیل رسوا کر دیا. جو بات اس کو اکیلے میں تنہائی میں بولنا تھا وہ سب کے سامنے بول دیے، اور جو سب کے سامنے بولنا تھا وہ اکیلے میں لے جا کے بول رہے. یہ سب امبیلنسنگ ہے یہ. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہر ایک کی عزت نفس، سیلف کانفیڈنس کا جو معاملہ ہے اس کو ہم بہت اس کا خیال رکھنا چاہیے. کسی کا ایگو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی انا کو ٹھیس پہنچنے کا کام گھر میں عام طور پر نہیں کرنا چاہیے. وہ کام ہوتا ہے زبان سے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے قول سدید، جو ہے وہی بولو، جو نہیں ہے وہ خواہ بڑا چڑھا کر کے بول رہے، جو نہیں ہے وہ بھی بول رہے اور گمان کر کے بول رہے. بولے ایسا ایسا بولا تو کیا آپ دیکھے کیا؟ نہیں ایسا میرے کو لگا، وہ ادھر گئے بول کے میں یہ سمجھا، وہ ادھر یہ کام کر رہی تھی تو میں سمجھی کہ یہ کر رہی ہے. یہ سمجھا جو ہے یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے. لہٰذا اس سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. کیا ہوگا اگر ہم تقوی اختیار کریں گے اور زبان کا صحیح استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال کو سدھار دیں گے، یعنی ان اعمال کو اس قابل بنائیں گے کہ وہ عمل ہمارے نزدیک قبول ہونے کے لائق بن جائے، مقبول ہونے کے لائق بنے، اور گناہوں کو معاف کر دیں گے. یعنی زبان کا صحیح استعمال ہمارے اعمال کے قبول ہونے اور گناہوں کی معافی کا بھی ذریعہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ احباب کو لے کر ان دروس میں شرکت کرنے کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.